بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے، آج ہم بیان کریں گے سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ پر۔ آج ماہانہ 28ویں شریف بھی ہے، تو اسی نسبت سے آج کا بیان ہو رہا ہے۔ آج ہمارے بیان کا پارٹ 3 ہے، کیونکہ ہم مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی پر پارٹ 1 اور پارٹ 2 بنا چکے ہیں۔ جس نے ابھی تک پارٹ 1 اور پارٹ 2 نہیں دیکھا تو وہ پارٹ 1 اور پارٹ 2 دیکھ لے۔ ڈسکرپشن میں پارٹ 1 اور پارٹ 2 کا لنک دے رہی ہوں۔ شروع کرتے ہیں ہم آج کی ویڈیو۔ ایک راجہ مخدوم اشرف سمنانی کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، حضور مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، بڑی عقیدت ہے، اور عرض کرنے لگا میں آپ کی خدمت میں کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں، کچھ نذرانہ دینا چاہتا ہوں۔ اب جنہوں نے سلطنت کو چھوڑ دیا وہ نذرانے لے کر کیا کریں گے؟ ان کو تو باطنی سلطنت مل گئی ہے۔ حضرت نے منع فرمایا، مگر وہ بادشاہ عرض کرنے لگا، نہیں حضور میں پیش کروں گا۔ آپ نے فرمایا، اچھا کیا پیش کرو گے؟ بادشاہ نے عرض کی، میری زمین تا حد نگاہ ہے، اتنی زیادہ میری زمین ہے، اتنی مربع میری زمین ہے، آپ اس ٹیلے پہ کھڑے ہو جائیں، جہاں تک آپ کی نگاہ جائے گی وہاں تک زمین آپ کے نام لکھ دوں گا۔ آج کل کا کوئی آدمی ہوتا تو بڑا خوش ہوتا کہ میرے نام اتنی زمینیں لکھی جائیں گی، مجھے اتنی زمینیں مل رہی ہیں، تو وہ بڑی دور دور تک دکھتا کہ میری نگاہ دور دور تک جائے تاکہ میرے نام زیادہ زمین لکھی جائے۔ مگر مخدوم اشرف سمنانی نے ایک جملہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا، جہاں تک اس فقیر کی نگاہ جا رہی ہے تو دے نہیں سکتا۔ وہ بادشاہ دنیا دار آدمی تھا، شاید اس نے سوچا کہ ان کی نگاہ اور زیادہ تیز ہوگی، مگر میری زمین بھی تو بہت زیادہ ہے۔ عرض کرنے لگا، حضور میری زمین بہت زیادہ ہے، میں دوں گا۔ مخدوم صاحب نے فرمایا، تو دے نہیں سکتا۔ بادشاہ نے عرض کی، نہیں حضور میں دوں گا۔ پھر حضرت نے فرمایا، اچھا تو دے گا؟ پھر مخدوم صاحب نے فرمایا، تو بھی میرے ساتھ کھڑا ہو، میں تجھے بتاتا ہوں میری نگاہ کہاں تک جا رہی ہے۔ خود ٹیلے پر کھڑے ہوئے اور اس راجہ کو بھی ٹیلے پر کھڑا کیا اور پھر ہاتھ کا اشارہ کیا تو سامنے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ گیا۔ سبحان اللہ۔ اور مخدوم صاحب نے فرمایا، فقیر کی نگاہ یہاں تک جا رہی ہے، تو دے سکے گا؟ پھر راجہ قدموں میں گر گیا اور عرض کرنے لگا، حضور نہیں میں یہاں تک نہیں دے سکتا۔ آپ نے فرمایا، یہی تو ہم نے فرمایا تھا کہ جہاں تک اس فقیر کی نگاہ جا رہی ہے تو دے نہیں سکتا۔ جنہوں نے سلطنت کو چھوڑ دیا، جنہوں نے آرام و آسائش کو چھوڑ دیا، جنہوں نے اقتدار اختیار ہر چیز کو لات مار دی، وہ زمینیں لے کر کیا کریں گے؟ ان کو تو باطنی سلطنت مل چکی ہے۔ پہلے سروں پر حکومت تھی اور اب دلوں پر حکومت ہے، اور ایسی حکومت ہے کہ وصال مبارک کو 700 سال ہو گئے ہیں، مگر ہم آج بھی مخدوم اشرف سمنانی کا ذکر مبارکہ کر کے اپنی قسمتیں چمکا رہے ہیں، ہم ان کا ذکر کر کے فیض پا رہے ہیں۔ تو اصل حکومت تو یہ ہے، چند دنوں کی حکومت جو دنیاوی حکومت ہے، 5 سال کی حکومت، 10 سال کی حکومت، 20 سال کی حکومت، یہ کیا حکومتیں ہیں؟ کیا یہ حقیقت رکھتی ہیں؟ یہ تو بالآخر ختم ہو جاتی ہیں، لیکن یہ جو باطنی حکومت ہوتی ہے نا، یہ کبھی ختم نہیں ہوتی، یہ ہمیشہ چلتی رہتی ہے اور یہ تا قیامت چلتی ہی رہے گی۔ اور ایک اور میں آپ سے مخدوم صاحب کی کرامت شیئر کرتی ہوں۔ مخدوم صاحب کی ایک خاصیت تھی کہ آپ جہاں پر بھی جاتے تھے آپ ذکر فرماتے تھے، آپ ذکر کرتے تھے اور ذکر کرواتے تھے مریدین کو۔ ذکر ہوتا ہے نا، لا الہ الا اللہ، تو آپ ایک جگہ تشریف لے گئے، خیمہ لگایا، وہاں ذکر کرنے لگے تو ذکر ہو رہا تھا۔ ذکر میں ایک ذکر ہوتا ہے حق ہو، تو ذکر ہوا، مریدین کا مجمع تھا۔ ایک عالم صاحب برابر کے مکان میں رہتے تھے، انہوں نے سنا کہ ہو کی آواز کہاں سے آ رہی ہے، یہ ہو کرنے والے کہاں سے آ گئے ہیں۔ اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں وہ عالم صاحب کہ یہ کہاں سے آ گئے ہیں۔ ان کی بیوی نے کہا، ایک پیر صاحب آئے ہیں، مرد کلندر، ان کا نام سید اشرف ہے، وہ ذکر کروا رہے ہیں۔ تو وہ عالم صاحب بڑا ہنسے اور مذاق اڑایا کہ یہ ہو کرنے والے کہاں سے آ گئے ہیں، اور یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئے۔ اچھا، جس وقت انہوں نے یہ بات کہی تو کوئی تیسرا نہیں تھا، وہ خود تھے اور ان کی بیوی تھی۔
بس اور کوئی نہیں تھا۔ اس کے بعد بیوی سے کہا، ان عالم صاحب نے اپنی بیوی سے کہا، کل میں اپنے علاقے کے بزرگ کے مزار پر جاؤں گا، اور یہاں اس طرف مخدوم اشرف سمنانی نے اپنے مریدین سے فرمایا کہ اس علاقے میں جتنے بزرگان دین کے مزارات ہیں کل ہم سب مزاروں پر جائیں گے۔ تو تمام مریدین نے عرض کی، حضور ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے۔ تو حضرت نے فرمایا، اچھا چلو۔ وہ جو عالم صاحب تھے وہ مزار پر پہلے پہنچے، مخدوم پاک بعد میں پہنچے۔ وہ عالم صاحب مزار پر فاتحہ پڑھ کر نکل رہے تھے۔ اب جب وہ عالم نکلنے لگے تو انہوں نے مخدوم اشرف سمنانی کو دیکھا تو مخدوم اشرف سمنانی کے چہرے سے نور ولایت چمک رہا تھا۔ یہ ایک دم دیکھ کر ششدر ہو گئے اور رعب اور جلال کی وجہ سے پوچھ نہ سکے۔ پھر مخدوم صاحب کے ایک مرید سے پوچھا کہ یہ کون ہے، یہ صاحب کون ہے، یہ شخصیت کون ہے اور کہاں سے آئے ہیں؟ تو مخدوم اشرف سمنانی نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور فرمایا، ہم ہو کرنے والے لوگ ہیں۔ اب ان عالم صاحب کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ عالم صاحب سوچنے لگے، ارے ان کو کیسے پتہ چل گیا، یہ تو میں نے اپنی بیوی سے کہا تھا۔ پھر مخدوم پاک مزار کے اندر تشریف لے گئے۔ اب یہ عالم صاحب اپنا رستہ ہی بھول گئے اور یہ باہر جانے کے بجائے مخدوم صاحب کے پیچھے پیچھے آنے لگے اور مخدوم صاحب کے پاس آ کر عرض کرنے لگے، حضور مجھے معاف کر دیں۔ اور ان عالم صاحب نے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا۔ اس طرح کی مخدوم صاحب کی بے شمار کرامات ہیں۔ اچھا، تو آپ کا کشف اتنا تھا کہ کسی کے دل میں ذرا سا بھی خطرہ آیا اور آپ نے فوراً اس کو بیان کر دیا، اور آپ نے فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ۔ مومن کی فراست سے ڈرو، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دکھتا ہے۔ اب یہ لائٹ وغیرہ روشن ہے، یہ بھی نور ہے۔ اب اس میں ہم کیا کچھ دیکھ رہے ہیں، اب اس سے بڑی ہیوی لائٹ لگا دو، رات کے وقت سوئی بھی گر جائے تو نظر آ جائے گی۔ جتنا پاور زیادہ ہوگا اتنی ہی چیز واضح نظر آئے گی۔ یہ سب کچھ انسان کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، یہ جتنی لائٹ ہیں سائنس کی بنائی ہوئی ہیں۔ جب انسان کے بنائے گئے نور سے سب کچھ دیکھ سکتے ہو تو جو اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہو وہ کیا کچھ دیکھ سکتا ہوگا۔ انسان کے بنائے گئے نور سے تم صرف ظاہر کو دیکھ سکتے ہو اور اللہ کے نور سے تم قلب کو دیکھ سکتے ہو، باطن کو دیکھ سکتے ہو۔ اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ۔ مومن کی فراست سے ڈرو، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اس لیے جب اس کے پاس بیٹھ گئے وہ چہرے پر نظر ڈالے گا اور دل کی بات بتا دے گا، یہ کیفیت ہے۔ اس کے علاوہ مخدوم سمنانی کی کرامات اور کمالات بے شمار ہیں۔ آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو وہ مقام دکھا دیا تھا جہاں آپ کا مزار مبارک بننا تھا۔ 120 سال کی عمر پائی مخدوم اشرف سمنانی نے اور پوری دنیا کا 3 مرتبہ چکر لگایا، عجیب عجیب مقامات کو دیکھا۔ اگر آپ کا سفر نامہ ہی لکھ دیا جائے تو وہ بہت عجیب و غریب ہے۔ عجیب عجیب مخلوقات کا مشاہدہ کیا، لوگوں کو دیکھا، ان کے احباب کو دیکھا، ان کے متعلق لطائف اشرفیہ میں ذکر کیا۔ اب اس مقام پہ پہنچے جہاں آپ کا مزار مبارک بننا تھا، وہاں پر جادوگر موجود تھا۔ مریدین کو بھیجا اور فرمایا، اس جادوگر سے جا کر کہو حکم ربی سے یہ جگہ ہمیں ملی ہے، لہٰذا جگہ خالی کر دو۔ تو آپ کے مریدین اس جادوگر کے پاس گئے اور اس جادوگر سے کہا کہ حکم ربی سے یہ جگہ ہمارے پیر و مرشد کو ملی ہے، تم یہ جگہ خالی کر دو۔ تو اس جادوگر نے کہا، یہ جگہ میری ہے، میں خالی نہیں کروں گا۔ اس جادوگر نے مخدوم صاحب کے مریدین پر کچھ پڑھ کر پھینکا تو چیٹیاں پیدا ہو گئیں اور گوشت کھانے لگی۔ مریدین نے پکارا، یا مخدوم! آپ نے وہیں سے وضو کا پانی پھینکا تو اس جادوگر کا سارا اثر ختم ہو گیا۔ اس طرح وہ جادوگر مختلف وار کرتا رہا اور آپ دور ہی سے اس کے سارے جادو رفع کرتے رہے، یہاں تک کہ اس کا جادو مکمل سلب ہو گیا۔ اس جادوگر کا جو جادو تھا وہ مخدوم صاحب نے مکمل سلب کر لیا۔ اب وہ جادوگر بالکل ایک عام آدمی بن گیا۔ پھر وہ جادوگر مخدوم صاحب کے قدموں
قدموں میں گر گیا اور مخدوم صاحب کے ہاتھ پہ توبہ کر کے مسلمان ہوا اور مخدوم صاحب کے ہاتھ پہ بیعت ہوا اور سلسلہ اشرفیہ میں داخل ہوا۔ پھر مخدوم پاک نے اس کو چلہ کشی کروائی، خلافت عطا فرمائی اور اس کے ذریعے بھی لوگ دین اسلام میں داخل ہوئے۔ پھر مخدوم پاک نے وہاں پر خانقاہ کی تعمیر شروع کروائی، ایک حجرہ بنایا، اس کا نام رکھا وحدت آباد۔ پھر جو مریدین تھے ان کے لیے حجرہ بنایا خانقاہ میں، اور مخدوم پاک نے فرمایا اس کا نام ہے کثرت آباد۔ پھر جو پوری خانقاہ تھی اس کا نام مخدوم صاحب نے روح آباد رکھا۔ پھر آپ نے وہاں پر ایک مسجد کی تعمیر کی۔ اچھا، وہ ایک پرفضا مقام ہے، 3 طرف پانی ہے اور ایک طرف خشک راستہ ہے، اور مخدوم پاک نے فرمایا ہم نے بارگاہ ربی میں دعا کی ہے کہ کوئی شخص دنیاوی حاجت لے کر یا دینوی حاجت لے کر میرے مزار پر آئے گا، انشاءاللہ خالی ہاتھ نہیں جائے گا، جھولیاں بھر کے لے کر جائے گا۔ مخدوم صاحب نے فرمایا میری دعا بارگاہ رب العزت میں قبول ہو چکی ہے، اور اس کا اثر یہ ہے کہ وصال مبارک کو 700 سال ہو چکے ہیں، اور جو بھی گیا نیک نیتی سے گیا اس کی مراد پوری ہوئی، اور الحمدللہ ہم تو ان کے سلسلے میں داخل ہیں، ان کی غلامی میں داخل ہیں، اور ان کی غلامی پر ہم فخر کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے ہمیں ایسے عظیم ہستی کی غلامی میں رکھا، اور انشاءاللہ قیامت میں ہم مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جھنڈے تلے اٹھیں گے۔ رب تعالیٰ ہمیں مخدوم اشرف سمنانی کے مزید فیوز و برکات نصیب عطا فرمائے، آمین۔ آج کی ویڈیو کا اینڈ یہیں پہ کرتے ہیں، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور ہمارے چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ابھی کر لیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔